الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ حضرات علماء اور حاضرین مجلس، دنیا میں بہت سی بیماریاں جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا اور وہ اندر اندر کام کرتی۔ جسمانی بیماریاں تلاش کی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور جس بیماری کا پتہ نہ چلے وہ بیماری انسان کو ہلاک کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں ہیں، روح کے امراض ہیں، تکبر ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ بھی سب بیماریاں ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک بیماری غفلت ہے۔ بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت غفلت ہو گئی۔ آپ کھانے بیٹھے ہیں، آپ نے حلال اور حرام کا امتیاز نہیں کیا، بھوک لگی ہے جو آیا کھا لیا۔ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ غفلت ہو گئی۔
حضرت آپ صاحب نصاب ہیں، حج میں کیوں نہیں گئے؟ حضرت بس غفلت، صبح میں آدمی کی غفلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے۔ اگر فجر میں نماز ادا کر دی تو شیطان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا، حدیث شریف میں فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اس کو چاروں نمازوں سے غافل کر دیتا ہے۔ جو رات نماز پڑھ کر نہیں سوتا، شیطان اس کو تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے، سو جا سو جا، ابھی رات بہت، وہ سو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کی گردن میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور یہ گرہیں اسے سلا رکھتی، غفلت کی گرہیں۔ یہ گرہیں کب کھلے گی؟ جب صبح وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کا پانی چہرے پر ڈالتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو خطرناک چیز کیا ہے؟ غفلت، نیگلیکٹ۔ دنیا کی زندگی میں دیکھیے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں یا 4 ویلر چلا رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے غفلت ہو جائے تو انجام موت بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان ہمیں غفلت میں ڈال کر ہمارے ایمان کو موت کے گھاٹ اتار ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں نے بتایا کہ وہ بیماری جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہ چل سکے، وہ خطرناک بیماری ہے۔ آئیے اب آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ نام سنا ہوگا خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ۔ اللہ والوں کی باتوں کو پڑھا کرو، اللہ والوں کی باتوں کو سنا کرو، علماء سے تعلق رکھو۔ یہ علماء آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ یہ علماء کی کمیٹی نے آج آپ کو جمع کیا ہے تاکہ آپ کے دین میں آپ کے کان میں دین کی کوئی بات پڑ جائے۔ بھائی، کوئی بھی ایک اچھی بات کان میں پڑ گئی تو ہمارا 1 گھنٹہ بیٹھنا یہ مفید ہو جائے گا، کارآمد بن جائے گا۔ فبشر عباد، اللہ فرماتے ہیں نبی اللہ کے بندوں کو بشارت دیجیے، الذین یستمعون القول، جو اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور ان میں سے اچھی باتیں چن کر اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں،
اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ عقل مند لوگ ہیں کہ ان کو بیٹھنے کا مقصد معلوم ہے، سننے کا مقصد معلوم ہے۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ پہلے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت بھی سنت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اس کا رہنا بسنا ہوگا۔ اور اگر خیانت کر دی تو پھر عذاب کا انتظار کرو، پریشانیوں کا انتظار کرو۔ حلال حرام کی تمیز نہ کی تو حالات آئیں گے۔ دیوبند میں ایک بڑے میاں تھے، ان کا نام عبداللہ شاہ۔ دیکھو روزی کیسے کمائی جاتی۔ یہ روزانہ جنگل میں جاتے تھے، گھاس کاٹتے تھے، گھاس کی پلیا بناتے تھے اور بازار دیوبند میں آ کر بیچ دیتے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ان کو 2 پیسے ملتے تھے، ایک پیسہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے، آدھا پیسہ غریبوں کا اور آدھا پیسہ علماء کے لیے۔ آج کون علماء کے لیے جمع کرتا ہے؟ آدھا پیسہ علماء کے لیے۔ دیوبند میں علماء ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے کہ کب دعوت دیں گے۔ دعوت کے اندر کوئی شاندار کھانے نہیں ہوتے تھے، سادے چاول ہوتے تھے، اور یہ سادے چاول بھی 2 لقمے ہاتھ میں آتے تھے، کبھی 1 لقمہ ہاتھ میں آتا تھا۔ لیکن جو چاول بنانے والا باورچی وہ مسلمان ہوتا تھا اور اس کو وضو کراتے تھے، پاک پانی لیتے تھے، اس سے چاول تیار کرتے تھے، شام کو علماء کی دعوت کرتے تھے، لقمے پہ لقمہ لوگ کھا لیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ 1 لقمے کے انوار 40 دن تک رہتے تھے۔ انوار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ انوار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا شوق ہو جاتا، رزق حلال سے نمازوں کا اور عبادت کا شوق بڑھتا ہے، حلال کمائی سے نور پیدا ہوتا ہے، اور سنت پڑھتے ہیں تو نفل کا خیال آتا ہے، نفل پڑھتے ہیں تو مستحب کا خیال آتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ علماء منتظر رہتے تھے کہ وہ لقمہ ملے اور وہ لقمہ کھا لیں اور 40 دنوں تک عبادت کا مزہ پائیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی دکان کھولی صبح میں، بہت بڑا کیمسٹ تھا۔ عطار کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں عطار کیمسٹ کو کہتے تھے، جس کے یہاں طرح طرح کے خمیرے ملتے تھے، کشتہ جات ملتے تھے اور عطر بھی ملتے تھے۔
آج کل کے عطر تو اصلی نہیں ہوتے، پانی ملایا جاتا ہے، کیمیکل ملایا جاتا ہے، 10 روپے میں جنت الفردوس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنت الفردوس کے حاصل کرنے کے لیے تو بڑی محنتیں درکار ہیں۔ حدیث شریف میں واقعہ بیان کیا ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو تیار کرو، مجاہدہ آئے گا تو قومیں عروج تک پہنچیں گی، اور جب آپ کے مزاج میں ناچنا گانا بجانا آ جائے گا تباہی آ جائے گی۔ مجاہدہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور زیب و زینت فیشن آپ کو تباہ اور برباد کر دے۔ بدر کے موقع پر حضور نے اعلان فرمایا، کون ہے اللہ کا بندہ جو بدر میں میرے ساتھ چلے؟ حارثہ نے گھر میں اعلان سنا، حارثہ ابن سراقہ، بخاری کی روایت، ماں سے جا کے کہا، ماں میدان میں جانے کا وقت ہے۔ آج بچہ جوان ہوتا ہے تو فورن جانے کی فکر کرتا ہے، کویت جاؤں گا، انگلینڈ جاؤں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا میرا انٹرویو ہے انگلینڈ جانے کے لیے، میں امریکہ جانے والا ہوں، انٹرویو ہے۔ میں نے پوچھا انٹرویو میں کیا ہوگا؟ 100 کویسچن۔ کتنے؟ 100 کویسچن ہوں گے، اور میری میموری بہت کمزور ہے، سورہ اخلاص یاد نہیں، سورہ کوثر یاد نہیں، لیکن مولانا اس کے لیے میں تعویذ نہیں مانگوں گا۔ میں تعویذ اس لیے مانگتا ہوں کہ مجھے یہ 100 سوالات ایسے یاد ہو جائے طوطے کی طرح، اور میں امریکہ چلا جاؤں۔ پھر کہتا ہے مولانا ایسا تعویذ دینا کہ جو ویزا کا سکہ لگاتا ہے وہ اندھا ہو جائے، بس اسے میرا پاسپورٹ اور سکہ دو ہی چیز نظر آئے۔ آج ہم دنیا کے لیے اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں دوستو، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ نمازوں کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن کی بات ابھی مولانا کر رہے تھے، قرآن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذرا پریشان ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کتنے گھر ہیں جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر قرآن نہ ہو، لیکن بہت سے گھر ایسے ہیں کہ تلاوت کی، تلاوت کو رائگان سمجھتے ہیں، تلاوت کو بیکار سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ حارثہ نے امی جان سے کہا، مجھے تو میدان جنگ میں سرکار کے ساتھ جانا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، قربانی دینا ہے۔ اپنے جان کو لٹانا ہے، میں جاؤں گا۔ ماں نے کہا میرے اکلوتے، اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں کہ تو دنیا کا دلہا بنے، اس کے بجائے تیرا گلا کٹے اور خون کی ندیاں بہے اور تو جنت الفردوس میں پہنچ جائے۔ جا بیٹا، ابھی نام لکھا۔
بیچارہ جماعت میں جاتا ہے، 3 دن جاتا ہے، 30 مرتبہ گھر پہ فون کرتا ہے، تو کیسی ہے؟ میں نے کہا کس کو فون کیا؟ تو کہ میں نے کہا وائف کو فون کیا۔ میں نے کہا یہ وائف نہیں ہے، نائف ہے، تیرے کو کاٹ ڈالے گی، ختم کر ڈالے گی۔ اس لیے بہت سی جماعتوں میں جانے والوں کے موبائل ضبط کر لیے جاتے ہیں کہ تعلق رابطہ گھر سے نہ رہے، اللہ سے رہے۔ اللہ سے جڑو نا، اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ۔ نمازوں سے آدمی اللہ سے جڑتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے جڑتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے تو اللہ سے جڑتا ہے۔ حارثہ چلے گئے، نوجوان حارثہ، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور شہادت کی تمنا لے کے نکلے۔ دین نے یوں ترقی نہیں کی دوستو۔ جب ایسے بڑے بڑے مجاہدے اور ایسی قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو عروج عطا فرمایا، صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابیاں قربانیوں کے ذریعے سے آتی ہیں، قومیں ترقی کرتی ہے قربانیوں کے ذریعے سے۔ اور جب عیش و عشرت آ جاتی ہے آدمی برباد ہو جاتا ہے، قومیں تنزل پذیر ہو جاتی ہیں۔ حارثہ گئے اور حضور نے ایک کام سپرد کیا، جاؤ بیٹا حارثہ، سامنے جو پانی جمع کیا ہوا ہے نا مشکیزے میں لے آؤ۔ مشکیزہ لیا اور چشمے کے پاس گئے۔ چشمے پر پانی بھر رہے تھے کہ اچانک گلے میں ایک اجنبی تیر آ گیا، سہام غرب، کہ مانے اجنبی تیر آیا، گلے میں ایسا پھنسا کہ حارثہ تڑپے اور وہیں جان دے دی، نوجوانی میں شہید ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر کو جانتے ہو؟ مصعب ابن عمیر ویل اسٹائل نوجوان تھے، بالوں کا اسٹائل، آج کل تو پتہ نہیں کیسے بال بناتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ پیجامہ بھی پہنتے ہیں تو وہ پھٹا ہوا، اس کا نام جینس ہے، جو ہم جنس کے لیے۔ بہن بھی پہن لے، بھائی بھی پہن لے، بھائی نے اتارا تو بہن پہن لیتی ہے، بہن نے اتارا تو بھائی پہن لیتا ہے، خرچہ کم ہو گیا، یہاں سے پھٹا ہے وہاں سے پھٹا ہے۔ میرا ڈرائیور ہے، وہ ایک دن ایسی پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر آیا، میرے بچوں نے کہا کہ ابا یہ ڈرائیور صاحب کو کچھ مدد کیجئے، بیچارے غریب ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بیچاروں کی پینٹ 4 جگہ سے پھٹی ہے۔ پینٹ پہنتا ہے تو کیسی؟ بالکل کولہے کی ہڈی پہ پہنتا ہے، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانا حرام ہے۔ من جر ازارہ الخیلا جرجر بالنار یوم القیامہ، بخاری کی روایت۔ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہنا کرو، داڑھی بہترین رکھا کرو، اپنا تشخص برقرار رکھو۔ آپ کہتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، دوسروں کی شکایت مت کرو، اپنے انٹروڈکشن کو اچھا بناؤ۔ کوئی دیکھتے ہی تمہیں کہہ لے کہ تم مسلمان ہو، ایسے بن جاؤ۔ سر پہ ٹوپی رکھا کرو، یہ عزت کی علامت ہے۔ ہندوستان کا جھنڈا
لہرانے کا اسی شخص کو حق ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہو. تو اوپر سے تو وہ کولے تک پہنتا ہے، نیچے سے پیجامہ اتنا زمین پر گھسٹتا ہے کہ نیچے کے پائجے گندے ہو جاتے ہیں. پائجامہ کہتا ہے کہ بھائی اچھی طرح پہن لے یا اچھی طرح مجھے اتار دے. یہ تو کوئی پہننے کا طریقہ نہیں ہے. سرکار کو پتا چلا کہ حارثہ شہید ہو گئے. شہادت بہت بڑا شرف ہے. ہر مومن کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے شہادت کا. اللہ کے دین کے لیے مر مٹوں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا بن جاؤں. سرکار کو پتا چلا حارثہ شہید ہو گئے. سرکار دوڑے، چشمے پر گئے، گود میں لے لیا. ہائے ہائے کیا نصیب ہے، سرکار کی گود نصیب ہوئی. اور گود میں اٹھا کر سرکار نے فرمایا اے اللہ ابھی دوپہر تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا. حارثہ کا تو بیڑا پار ہو گیا. ادھر ماں، جب بدر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ رہے تھے تو حارثہ کی ماں پوری باڈی کے اوپر چادر لپیٹ کر باہر نکلی. کسی نے کہا تیرا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے. کہا مجھے پتا چلا ہے، اسی لیے معلوم کرنے کے لیے میں نکلی ہوں. کسی نے امتحاناً کہا کہ جب تیرا بیٹا انتقال کر گیا، نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، تو تجھے ماتم کرنا چاہیے. یاد رہے کہ اسلام سے پہلے ماتم تھا، اسلام کے بعد صبر آ گیا. اسلام نے صبر کا جام دے دیا، ماتم کو نہ کہا. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا. جس نے اپنے رخساروں کو تکلیف کی وجہ سے پیٹا، سینے ٹوٹے، بال نوچے، حضور نے فرمایا جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے. صبر و تحمل کا اظہار کرنا پڑے گا. آنسو بہ رہے ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا پڑے گا. یہ ایمان ہے دوستو. اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ غم میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، خوشیوں میں اللہ نے جو حد بیان کی ہے اس سے باہر نہ نکلنا. حارثہ کو تو بدر میں دفنایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب سرکار آ رہے ہیں، عورت نے چادر لپیٹی ہوئی ہے. ارے تیرا بیٹا مر گیا اور تو نے چادر اتنی زیادہ لپیٹی ہوئی اپنے باڈی کے اوپر، پردہ اتنا کر رہی ہے تم. لڑکی نے، عورت نے جواب دیا میرا بیٹا مرا ہے لیکن میری حیا زندہ ہے، میں باحیا ہوں. اسلام نے مجھے حیا کے سبق پڑھائے. میں غافل نہیں ہوں، میں چوکنا ہوں، بیداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. سرکار کے دربار میں آئی. میں وہ جنت الفردوس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سرکار کے دربار میں آئی، آ کر کہا آقا میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ جواب دیا وہ شہید ہو گیا، اللہ کے یہاں پہنچ گیا. تو آقا میرے بیٹے کو جنت ملی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا دیوانی، جنت چھوٹی نہیں ہے، یہ دنیا کی زمین چھوٹی ہے، 15 بائی 45 کا مکان ملتا ہے.
لیکن جنت بہت وسیع ہے. ایک جنت سے لے کر دوسری جنت تک کا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا فاصلہ اتنا ہے. ایسی اللہ نے 100 جنتیں بنائی ہیں. اور تیرا بیٹا جوانی میں قربانی دے گیا، اس لیے اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگنا، وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے. واقعہ چل رہا ہے فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ. فرید الدین عطار نے صبح میں دکان کھولی. جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ یاد رکھیں، صبح میں اللہ کے نام سے دکان کھولو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ روزی میں برکتیں عطا فرمائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تالا کھولتے وقت یہ 3 وظائف پڑھ لیا کرو. دکان میں بیٹھو تو آیت الکرسی پڑھو، سورۃ البقرہ کا ورد کرو. بس دنیا پر نظر مت رکھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو. روزی کا دینے والا اللہ ہے. دکان کھولنا آپ کا کام، روزی دینا اللہ کا کام. دعوت کے کام میں لوگ چلتے ہیں تو سمجھایا جاتا ہے. اب اتفاق سے بات یہ ہو گئی کہ ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے. جماعت والا کہے گا تو مان جائیں گے. امیر صاحب نے کہا ارے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے. دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اور مدرسے کا کام ایک ہے. سب کو مل کے کرنا ہے. ڈپارٹمنٹ مت بناؤ. ایک آدمی کے ہاتھ میں کوہ نور ہے، کوہ نور ہیرا ہے، کوہ نور ہے. اچانک اس کے ہاتھ سے کوہ نور گر گیا، 3 ٹکڑے ہو گئے. 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا اٹھا لیا. اب ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میرے پاس کوہ نور ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوہ نور ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوہ نور ہے. ایک سمجھدار آدمی آیا، اس نے بتایا کہ تینوں کے پاس کوہ نور ہے. یہ دین جو ہے نا، یہ 1 پیس کوہ نور ہے. یہ گرا اور 3 ٹکڑے ہوئے. دعوت و تبلیغ اور خانقاہ اور مدرسہ، یہ تینوں کوہ نور ہے. یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہیں. سب کو مل کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے، جھگڑوں کو مٹانا ہے. تب جا کر کے عروج پر آئے گی قوم. فرید الدین عطار نے دکان کھولی تو دکان میں ہمارے یہاں سورت میں کپڑے کا کاروبار زیادہ ہے. کپڑے الگ الگ قسم کے آتے ہیں. ایک کپڑا آتا ہے جیکٹ. رمضان میں ایک مہمان نے دکان کھولی، معاف کرنا مہمان کا نام ایسے ہی آتا. اس نے دکان کھولی، بیٹھا. ایک کالے پاکٹ والا آیا. کالا پاکٹ سفیروں کے پاس ہوتا ہے. ماشاءاللہ مدرسے کا چندہ کر رہے ہیں، پاکٹ 5000 روپے کا لے کے گھوم رہے ہیں. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سفیر ہے. وہ پاکٹ لے کے آیا بیچارہ. آتے ہی اس نے پوچھا زکوٰۃ ہے؟ نہیں کہ میں نے سب زکوٰۃ دے دی، ابھی کوئی زکوٰۃ نہیں. بھائی میں جیکٹ لینے آیا ہوں، زکوٰۃ لینے نہیں ہے. جیکٹ کپڑا پوچھ رہا ہوں، وہ ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ جیکٹ کپڑے کی بات کرتا ہوں، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا. صبح دکان کھولی،
صاف سوف کیا، اتنے میں ایک فقیر آ گیا. یہ فقیر جگانے کے لیے آیا تھا، زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا، انقلاب لانے کے لیے آیا تھا کہ نکل دنیا سے، جنگل میں چلا جا، اللہ کا ولی بن جا. ابھی دنیا کا تاجر ہے، اب دین کا تاجر بن جا. تجارتاً تنجیکم من عذاب علیم کا مصداق بن جا. انہوں نے دکان کھولی، اپنے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو گئے. فقیر آیا، اس نے ایک بوتل بتائی، یہ بوتل کتنے کی؟ فرید الدین عطار نے کہا تیرا کام نہیں ہے بھائی، 1000 دینار کی یہ بوتل ہے. تو اس نے دوسری بتائی کہ وہ کتنے کی ہے؟ کہا وہ 500 کی. تیسری بتائی تو بھائی تیرا کام نہیں ہے، کائے کو میرا دماغ کھاتا ہے، خالی ٹائم پاس مت کر. لوگ سفر میں جاتے ہیں تو اسٹوری کی بک لیتے ہیں، ٹائم پاس ٹائم پاس ٹائم پاس. ارے قرآن لے کے جاؤ، کتابیں لے کے جاؤ، مصلی لے کے جاؤ، تسبیح لے کے جاؤ، اپنے وقت کو کارآمد بناؤ. یہ کہانیوں سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا قرآن کریم سے ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کرو. اسٹیشن پر بیٹھے نظروں کو بچاؤ، گاڑی میں بیٹھے غیر محرموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کی تلاوت کرو. قرآن نہیں آتا تو دینی کتابیں دیکھو، دینی کتابیں جس زبان میں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھو. آج کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ دین سے بہت ناواقف ہیں، غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. وہ فقیر نے ایک جملہ کہہ دیا. فقیر نے کہا تاجر صاحب آپ کی موت کیسے آئی؟ کیونکہ آپ کے پاس تو دنیا جمع ہے. 1000 دینار کا تولہ خمیرہ بیچتے، 500 دینار کا تولہ خمیرہ بیچتے ہیں. آپ کی جان نکلنا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک بوتل میں سے نکلے گی تو دوسری بوتل میں پھنس جائے گی، دوسری بوتل میں سے نکلے گی تو تیسری بوتل میں پھنس جائے گی. تمہاری جان نکلنا مشکل ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا جان تو تیری بھی نکلنے والی، خالی میری نکلے گی یہ تو ہے نہیں. کتنی غفلت میں زندگی گزر رہی. جان تیری بھی نکلنے والی ہے. تیری کیسی نکلے گی؟ جیسی تیری نکلے گی ایسی میری نکلے گی. فقیر نے کہا تم کو دیکھنا ہے میری جان کیسے نکلتی ہے؟ کہاں دیکھنا ہے؟ سامنے دکان کے بینچ ہے نا، یہ بینچ پر میں لیٹ جاؤں گا، شام کو میری لاش اٹھا لینا اور کفن پہنا کر نماز پڑھ کر دفنا دینا. فرید الدین عطار نے کہا ایسے بھی کوئی آدمی تھوڑا مرتا ہے، مرنا بھی آسان کام نہیں. ایک صاحب کے سامنے میں نے پیپر رکھے، حضرت میرا کام ذرا کر دیجئے. اس نے کہا میرے پاس مرنے کا ٹائم نہیں، تو پیپر لے کے آیا، میرے پاس مرنے کا ٹائم نہیں. وقت پر موت آنے والی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. ہر آدمی کو اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھنا ہے. میرے نبی نے فرمایا 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہارا وصیت نامہ تمہارے تکیے کے نیچے موجود نہ ہو. آدمی وصیت کے نام سے گھبراتا ہے کہ ابھی میرے کو کہاں مرنا ہے، لیکن موت آتی ہے تو کہہ کے نہیں آتی. مولانا یونس پٹیل صاحب جو ہاشم املا کے پیر ہیں،
ہاشم املا صاحب بہت بڑے کرکٹر، ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے پہنچ گئے، دیکھا کہ ابھی 4 گھنٹے دیر ہے، سیدھے ایئرپورٹ کی مسجد میں گئے اور 4 پارے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ ہے ہاشم املا۔ جب آدمی اللہ والوں سے ملتا ہے اور اس سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماتے ہیں، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں توڑا اللہ کے بندے نے، اور میدان کرکٹ کے اندر شہسوار بن کر رہا۔ جب وہ کھیلنے کے لیے آیا تو ایک کامنٹیٹر نے کہا کہ دس از اے ٹیررسٹ، یہ ٹیررسٹ جیسا لگتا ہے۔ اگرچہ بعد میں اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اس جملے کی وجہ سے، لیکن جب ہاشم املا صاحب کو پوچھا کہ اخبار میں آپ نے جب پڑھا کہ آپ کو کامنٹیٹر نے دہشت گرد قرار دیا تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ میرے نبی نے معاف کرنا سکھایا ہے، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ کرکٹ کے ایسوسی ایشن نے ان کو مکلف کیا کہ شراب کا لوگو لگا کر کھیلنا پڑے گا۔ فرمایا ٹیم سے باہر جانا منظور ہے لیکن شراب کا لوگو لگانا حرام ہے، نہیں لگاؤں گا۔ داڑھی کا ایک بال ٹوٹے مجھے منظور نہیں، یہ سنت ہے میرے سرکار کی۔ ہم لوگ خالی کلین شیو کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شام کا وقت ہوا اور ملازم نے یاد دلایا کہ حضرت وہ فقیر جو ہے اس صبح سے بیچارہ لیٹا ہوا ہے، اس کو کچھ کھانا تو دو۔ کہا جا دیکھنے کے لیے گئے، ہلایا جھنجھوڑا، مر چکا تھا۔ کہہ کے مرا۔ اتنی تیاری ہے کسی کے پاس مرنے کی؟ ہم اتنی تیاری رکھتے ہیں کہ ابھی آ کر اگر ملک الموت کہے کہ تیار ہو جاؤ، ہم کہیں گے وی آر ویری بیزی، وی کانٹ کم، ہم نہیں آ سکتے، بہت بیزی ہیں۔ ابھی تو کئی دکانوں کا حساب باقی ہے جو نماز میں کرنا ہے، حساب نماز میں کرتا ہے، پہلی دکان، دوسری دکان، تیسری دکان۔ نماز تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی عبادت ہے، آپ کو انسان بنانے والی عبادت، آپ کو بااخلاق بنانے والی عبادت، اعظم العبادات۔ نماز مت چھوڑو دوستو، یہ غفلتوں کو دور کرنے والی عبادت ہے۔ جا کر وہ کارندے نے اپنے سیٹ سے یعنی خواجہ فرید الدین سے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے، جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق مر گیا، تو آپ جا کر ذرا دیکھیے، ہلایا تو مر گیا تھا۔ کفنایا، دفنایا، صلاۃ جنازہ پڑھی اور خواجہ صاحب روئے کہ واقعی اس کی موت کی تیاری بڑی زبردست ہے اور میں انتہائی طور پر غافل ہوں، آج سے دکان کو بالائے طاق رکھتا ہوں اور اللہ میں لگ جاتا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت ریڈی ہے، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ نہ موت کی تیاری ہے، نہ موت کا خیال ہے، نہ مرنے کا خیال ہے، اور فرماتے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، بھئی غفلت سے جاگو، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنی نسلوں کو جگاؤ۔ عروج کی بات کرتے ہو تو مجاہدے کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑا مجاہدہ نہیں کرنا ہے،
دو کام کر لو، ایک نماز کی پابندی کر لو، ایک قرآن کی تلاوت کی پابندی کر لو، ایک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا طے کر لو۔ میں تمام ہی علماء کا جو بیجاپور سے تعلق رکھتے ہیں شکر گزار، اور ہمارے محبوب بھائی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ گاڑی لے کر چلے، مولانا ارباز صاحب بھی ساتھ چلے، کل سے ساتھ ہیں، رات 3 بجے مدے بہار پہنچے، وہاں صبح میں بیان کیا، آج کا یہ چوتھا بیان تھا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب نے پروگرام ترتیب دیا اور آپ کی خدمت میں مجھے پیش کیا، میں ان کا اور علماء کی کمیٹی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو اور سننے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل سے منظور اور قبول فرمائے۔ دوپہر کا مائک جو تھا وہ 0 تھا، شام کا مائک 60% تھا، اور رات کا مائک 100% ہے۔ یہ اچھا مائک ہے۔ اللہ تعالیٰ مائک والے کو بھی بیچارے کو سمجھ عطا فرمائے کہ علماء کے بیانات کس شان کے ساتھ سنوائے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 8 بجے آیا تھا، بہت ٹائم باقی ہے، بس اس سے دعا کی درخواست کیا ہے، اور یہ چھٹی آئی ہوئی ہے، ذکر کی تھوڑا سا مختصر ذکر کیا ہے۔ ہاں اذان ہو جائے۔ ہمارے ابا محمد ساجد صاحب کا 1 سال 3 مہینے سے وہ بیمار ہیں۔ ہمارے ابا کی طبیعت جلد ٹھیک ہو جائے اس کے لیے شفا کی دعا کی درخواست آپ حضرات کے خدمت میں پیش فرمائی۔ مولانا عثمان صاحب کے پاس ایک رقعہ آیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 5 منٹ کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ مجلس کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ جہرن آپ پڑھیں گے، میں پڑھاتا ہوں آپ کو، محمد الرسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين۔ اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ بہت غافل ہیں، اے اللہ بہت غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہو تو ہم برباد ہو جائیں۔ کرم کے فیصلے فرما دے، رحم کے فیصلے فرما دے۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں، تیری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ، تو نے اگر دے دیا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ حالات کو سازگار فرما دے، اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما دے۔ اے الہ العالمین ہر قسم کی سیاسی پریشانیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، پورے مجمع کی مغفرت فرما، علماء کی حفاظت فرما، ان کے کاموں کو قبول فرما، ان کی مہمات کو قبول فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا رحمت۔